الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
علمني ويا مفهم سليمان فهمني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی بڑھائی اور بڑھائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق اور قابل ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء جگاں دے پیر بدر منیر شیمہ دے ویر آمینہ دے لال بینکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تواڈے دناں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین اعظام محدثین کرام ائمہ دین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین. حضرات ذی وقار، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر موت تو لے کے کفن تک دے مسائل میں تساں باپ دے سامنے بیان کیتے سن. سب تو پہلا مسئلہ کہ جدوں تسی کسی پیارے دی موت دی خبر سنو، تواڈے کناں تک خبر پہنچے کہ فلانا پیارا عزیز محلے دار رشتہ دار اقارب وچوں فوت ہو گیا ہے، تے تسی کلمہ استرجاع پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا. دوسری بات، جیڑا میت دے قریب ہے اور میت دے ساہ او دے سامنے اکھڑ رہے نے، سامنے او دے ساہ نکل رہے نے، او قریبیاں نو چاہیے سب تو پہلے او میت دیاں اکھاں نو بند کر دے اور جسم دے اعضاء نو سیدھیاں کر دے. تیسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا چیخنا نہیں، چلانا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، بلکہ میت واسطے کلمہ خیر کہنا، میت واسطے کلمہ استرجاع پڑھنا اور بد دعاواں نہیں کرنی. چوتھی بات، جڑا چیخنا چلانا یا میت دے اتے عجیب قسم دے بول بولنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے آمین 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 کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بندہ جو جو کہی جاتا ہے قبول کر لے. اس واسطے بڑی سمجھداری دے نال بھلائی دا خیر دا بول بولنا چاہیے. چوتھی بات، میت اگر باپ دیے بھائی دیے ماں دیے تو میت دا غصہ لینا بھی حدیث پاک تو ثابت ہے. پانچویں بات، میت دا جڑا غسل ہے وہ قریبیاں دا زیادہ حق ہے. جڑے زیادہ قریبی جی نبی علیہ السلام نو آپ دے قریبیاں نے غسل دیتا ہے. اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے نو غسل دے سکتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی چ فوت ہوئے تو میں اللہ دا پیغمبر تینوں آپ غسل دیاں گا. اور اماں جان فرماندیاں نے اگر سانوں مسئلے دا پتہ ہوندا نا چنگی طرح پتہ لگ جاتا ہے تے اسی اللہ دے پیغمبر نو بھی غسل آپ دیتے. اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی زوجہ محترمہ نے غسل دیتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ نے غسل دیتا ہے. چھٹی بات، کفن مرد دا جڑا ہے وہ 3 کپڑیاں دے اندر ہے اور عورت دا کفن 5 کپڑیاں دے اندر بھی جواز موجود ہے، جائز ہے اور یہ بات درست ہے.
میں بلا تمہید اور بلا تاخیر تو شہباب کے سامنے اپنی بات دا آغاز کرنا پڑھو میرے پیغمبر کے درود امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ حضرات زیوکار غسل دے بعد کفن دے بعد میرے پیغمبر نے کی فرمایا واہ اسلام تیری عزتوں قربان جاواں تیری عظمتوں قربان جاواں اللہ پاک نے کیسا عزت والا طریقہ کیسا حرمت والا طریقہ بیان فرمایا کیسا عظمت والا طریقہ بیان فرمایا فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ اللہ پاک نے بندے نو موت دے نال ہم کنار کر دیتا ہے ہن بندے دا سفر قبر تو موت تک دا قبر بندے دا سفر قبر تک جاری ہے موت سے لے کے قبر تک دا سفر موت تو لے کے قبر تک غسل بھی مکمل ہو گیا ہے کفن بھی مکمل ہو گیا ہے پھر نبی علیہ السلام نے کی فرمایا توجہ میرے حل کرے آج میں مختصر وقت دے اندر مختصر جہا پیغام دینا چاہنا اللہ دے بندوں میرے پیغمبر نے فرمایا زیادہ دیر میت نو اپنے گھر دے اندر نہیں رکھنا میت نو زیادہ دیر اسرعوا بالجنازہ آقا فرماندے نے جلدی جلدی جنازے نو جنازہ گاہ دی طرف لے جاؤ قبرستان دے والے لے کے جاؤ آقا فرماندے نے میرے صحابہ ان تک صالحا فخیر تقدمونہا الیہ آقا فرماندے نے اگر جان والا بندہ نیک ہے اگر جان والا بندہ صالح ہے اگر جان والا بندہ اللہ دے رسول دا اطاعت گزار ہے اگر جان والا بندہ فرائض دا پابند ہے فرمایا تسی انہوں بھلائی وال لے کے جا رہے ہو تسی انہوں خیر وال لے کے جا رہے ہو فرمایا تسی انہوں بہتری وال لے کے جا رہے ہو تسی انہوں اچھائی وال لے کے جا رہے ہو تسی تے انہوں مہمان نوازی وال لے کے جا رہے ہو وَإِن تَقُ سِوَا ذَلِكَ فَشَرٌ تَدَعُونَهُ الرِّقَابِكُمْ آقا فرماندے نے اگر جان والا بندہ گناہگار ہے اگر جان والا بندہ رب دا نافرمان ہے اگر جان والا بندہ بدکار ہے پھر تسی برائی دا بوجھ اپنے کدیاں تو لا رہے ہو جلدی جلدی میت نو قبرستان لے جاؤ جلدی جلدی میت نو جنازہ گاہ لے جاؤ بلا وجہ جنازے نو لیٹ نہیں کرنا بلا وجہ تدفین نو لیٹ نہیں کرنا بلا وجہ غسل اور کفن نو لیٹ نہیں کرنا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے آئیے حضرات زیوکار جڑی اہم ترین میں تانوں بخاری دی حدیث سنانا چاہنا میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ موت تو لے کے قبر تک جدوں تسی میت نو اپنے کندھیاں تے چک کے جا رہے ہوندے ہو آقا فرماندے نے ان کانت صالحا اگر قبرستان جان والا بندہ نیک ہے فرمایا قالت قدمونی 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 اگر جان والا نیک بندہ ہے تے کی کہندا ہے مینوں اگے کرو مینوں اگے کرو مینوں اگے کرو مینوں جلدی آگے پہنچا دیو مینوں جلدی لے چلو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ نیک ہوئے تے اگے جان دی آواز لگاندا ہے آقا فرماندے نے وَإِن كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَا اگر بندہ نیک نہیں اگر بندہ صالح نہیں پھر آقا فرماندے نے وہ اپنی زبان حال نال کہندا یا ویلہا این تذہبون ہائے افسوس میرے اپنے ہو مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو اوے مینوں کیڑے پاسے لئی جاندے ہو او مینوں کتھے چھوڑن جا رہے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا او لاہوریو اج دے سارے جمعے دے وچوں میرے پیغمبر دا ایک جملہ کدے نہ بھلایا جے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لو سامی الانسان لسعیکا جدو بندہ کہندا نا یا ویلہا این تذہبون
ہائے افسوس مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو؟ آقا فرماندے نے ساریاں مخلوقاں دی آواز نو سندیاں نے، کتے بندے دی آواز نو سن لین تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جان۔ فرمایا بندے دی آواز نو سن لین تے بندیاں تے غشی تاری ہو جائے، سارے بندے بے ہوش ہو جان۔ ویکھ لو میرے پیارے بھائیو، اسی اپنے نال کی لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ دے بندو ویکھو نا، 100 قد رسا سرے تے گنڈ۔ میں تانوں مثال دے کے گل سمجھا دینا۔ ہن کوئی 15 سال دے بعد کوئی بندہ کینیڈا چوں واپس آئے یا یورپ چوں واپس آئے یا سعودی عربیہ چوں واپس آئے، کسی بھی ملک چوں کوئی بندہ واپس آئے، کنا انتظار ہوندا ہے گھر والیاں نو کہ میں ہن انہوں بھی ایک چاہ ہوندا ہے میں اپنے پیچھے والیاں نو ملن جا رہے ہاں، میں اپنے گھر والیاں دے کول جا رہے ہاں۔ کسے واسطے گھڑی لے کے جاندا ہے، کسے واسطے موبائل فون لے کے جاندا ہے، کسے واسطے اچھے برانڈ دے کپڑے لے کے جاندا ہے۔ اوے اللہ دے بندو، تہاڈی اللہ دے فرشتیاں دے نال ملاقات ہے، تہاڈی رب دے نبیاں دے نال ملاقات ہے، تہاڈی اللہ دے نال ملاقات ہے، تہاڈی پیارے پیغمبر دے نال ملاقات ہے، نیکوکار لوکاں دے نال ملاقات ہے۔ فرمایا اگر سالے وے کہندا قدمونی قدمونی، مینوں آگے لے چلو، مینوں اگے پہنچا دیو، جلدی کرو مینوں اگے بھیج دیو۔ اگر بندہ بے نماز ہے، سب تو زیادہ خطرے والی بات، اگر بندہ بے نماز ہے، اگر بندہ حرام خور ہے، اگر بندہ لوگاں دے حق مارتا مر گیا، اگر لوگاں دے حق کھاندا مر گیا، اے لوگو میں طالب علم دی 10 سالہ زندگی دے اندر جو میں دین پڑھے ہیں، جو بات مینوں سمجھ آئیے، اپنے بدلے بن کے لے جاؤ۔ صرف اپنی زندگی دے وچوں 3 گناہاں نوں کٹ دیو۔ سب تو پہلی بات، شرک دی لعنت تو بچ جاؤ۔ سجدہ کینوں کرنا ہے؟ مل کے بولو، سجدہ اللہ نو کرنا ہے۔ مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ، ولیاں دی عزت، بابیاں دی عزت، پیراں دی عزت۔ اللہ دے بندو جبے پہناؤ، کبے پہناؤ، انہاں نو کھانے کھلاؤ، سارا کچھ کرو، لیکن مل کے بولو اولاداں کون دیندا ہے؟ اور لوگو اولاداں کون دیندا ہے؟ اولاداں دین والا بھی اللہ، غمی خوشی دا مالک بھی اللہ۔ جس بندے دے نام اعمال دے اندر شرک آ گیا، او دا اعمال برباد ہو گئے، اس بندے دا معاملہ خطرے اندر ہے۔ اور دوسرا خطرناک گناہ، جیڑا بندہ بے نماز ہے او دا معاملہ بھی خطرے اندر ہے۔ تے جیڑا بندہ تیسرا خطرناک جیڑا معاملہ ہے، جیڑا بندہ حرام دا کاروبار کردا ہے یا سودی کاروبار کردا ہے، اللہ دی قسم ہن تے جیندے دی پتہ کی ہے، کوئی بندہ کسے مولوی کسے عالم دی گل سنن واسطے تیار نہیں۔ ایسی ہرس اور ایسی ہوس دے اندر پیسے دی آ چکی ہے، ایک منٹ واسطے سوچن واسطے تیار نہیں، میں کی کر رہا تے مینوں انہاں نے کتھے چھڈ کے آنا ہے۔ اللہ دے بندو اور لاہوریو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ بد کردار حرام خور ہے، اگر بندہ رب دے رسول دا باغی ہے، اے حدود اللہ نو پامال کرنے والا ہے، اے رب دے فرائض دا باغی ہے، فرمایا دی میت جدوں قبرستان والے جا رہی ہوندی ہے تے کہندا یا ویلا ہائے افسوس اینا تذہبون، مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو میرے اپنےو، مینوں کتھے لے کے جا رہے ہو؟ آقا فرماندے نے بڑی خوفناک کیفیت ہے، بڑی بے قراری تے بڑی بے چینی دی کیفیت ہے۔ پر صورت میرے پیارے بھائیو، میت دے بارے میں تانوں چند مسئلے سمجھا دینا۔ کئی لوگ جنازہ دیکھ کے نہ کھڑے ہو جاندے نے، کئی لوگ بیٹھے رہندے نے، ایدے اندر بھی صحیح مسئلہ سمجھ لو، نہ کوئی کھڑا ہونا ضروری ہے نہ کوئی بہنا ضروری ہے۔ اسی اکثر سمجھنے ہیں کہ میت دی تعظیم واسطے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ میت دی تعظیم واسطے اسی کھڑے ہونے ہیں۔ کھڑا اس واسطے بندہ ہو جاتا ہے چونکہ ایک ہول ناکی دی کیفیت ہے۔ دیکھیں نا بندہ ایک جنازہ آ رہا ہے، بندے دے ذہن اندر فوری خیال آتا ہے یار ہسدا وسدا بندہ، یہ اسی اٹھتے
اٹھتے پیندے کھاندے پیندے سان تے اج ویکھو دی کیفیت کی ہے ہول ناکی دی کیفیت ہوندی ہے تے بندہ کھڑا ہو جاندا ہے حضرات عزیز وقار میں جڑا پیغام دینا چاہنا نہ کھڑا ہونا ضروری ہے نہ بیٹھنا ضروری ہے اگر کوئی کھڑا ہو گیا تد بھی ٹھیک ہے اگر کوئی بیٹھا رہا تد بھی ٹھیک ہے جس طرح بندے نو آسانی ہے اسی طرح بندہ کر سکتا ہے دے اندر کوئی حرج نہیں ہاں یہ بات یاد رکھو میت دی تعظیم واسطے اسی کھڑے نہیں ہوندے آج کے حضرات عزیز وقار صحابہ کرام دے بارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے دونوں طرح دیاں روایتاں موجود نے بعض کہندے نے کھڑا ہونا منسوخ ہو گیا لیکن میں طالب علم یہ سمجھنا اگر کوئی کھڑا ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے اگر کوئی بیٹھا رہا تو مل کے بولو یہ اندر بھی کوئی حرج ہے کوئی حرج نہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوشش یہی ہونی چاہیے جنازہ جنازگاہ دے اندر پڑھیا جائے مخصوص جڑا جنازگاہ ہے او دے اندر جنازے نو ادا کیتا جائے لیکن اگر کسی سبب دی وجہ تو کسی جناب والا کسی مشکل دی وجہ تو مسجد اندر نماز جنازہ پڑھنا پہ گیا تے اے بھی جائز ہے دا جواز بھی موجود ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی بڑے سپاہ سالار بڑے جرت مند صحابی فوت ہو گئے تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جدو جنازہ پڑھیا جان لگا لاہوریوں بڑی شان والا صحابی ہے بڑی عظمت والا صحابی ہے اما جان سیدہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ مومنہ دی اما جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ادخلوا به المسجد حتی اصلی علیہ اما جان فرماندیاں نے اے سعد بن ابی وقاص دی میت نو مسجد دے اندر لے کے آؤ میں عائشہ بھی سعد دا جنازہ پڑھنا چاہنی ہوں میں عائشہ بھی سعد بن ابی وقاص دا جنازہ پڑھنا چاہنی ہوں بہت بڑا سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص اما فرماندیاں نے میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی سعد دا جنازہ پڑھا اچھا جدو اما جان نے انی گل کیتی نا تے ہن نہیں مسجد سے جنازہ آ جائے کئی لوگ کہندے نے مسجد کے اندر جنازہ آ گیا یہ تے جائز نہیں ادو بھی کچھ لوگوں نے کہا اما جان کی گل میت نو مسجد اندر لے کے آئیے اما جان فرماندیاں نے مسلم پڑھ کے پیا سنانا فرماندیاں نے میں اللہ دی قسم چوک کے کہنی ہاں واللہ میں اللہ دی قسم چوک کے کہنی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن بیضا دے دو بچے سہیل دے او دے بھائی انہاں دونوں دا جنازہ مسجد نبی دے اندر رکھ کے تے آپ نے مسجد نبی دے اندر جنازہ پڑھایا ہے مسجد دے اندر بھی اگر کوئی جنازگاہ موجود نہیں جگہ موجود نہیں جنازہ پڑھنا جائے دے یہ دے اندر کوئی حرج نہیں آئیے جڑی اچھا پھر کئی لوگ کہنے لگی ہو اس واسطے نہیں جائے میت پلید ہو جاندی میت ناپاک ہو جاندی اللہ دے بندوں مل کے بولو لا ینجس المومن مومن ناپاک ہوندا مومن ناپاک نہیں ہوندا اچھا پھر سوچن دی گل ہے اگر میت پلید ہے میت ناپاک ہے پھر تسی عموماً ویکھیا ہوئے گا میت دے اوتے پھلاں والی چادر تے کلاں والی چادر پائی جاندی ہے جے میت پلید ہے ناپاک ہے پھر کلاں والی مینوں دسو چادر پاونی چاہیے لکھیا ہوندا ہے نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون ایت الکرسی لکھی ہوندی ہے کلاں والی چادر پانا یہ پیغمبر اسلام دی سنت نہیں یہ نبی پاک دا طریقہ نہیں دیکھو نا جڑا جیندے جی انہاں کلاں نو پڑھے نہ یاد نہ کرے جڑا اس قرآن دا حیا نہ کرے مرن ویلے 10 چادراں نہیں 1000 چادر بھی پا دیو اینو مل کے بولو کو فائدہ ہونا نہیں فائدہ ہونا قبر دے اوتے بھاویں تسی 50 دیوا بال دیو اوتے روشنی کر رہے ہو وچ کرو گے تے پھر ہے نا وچ روشنی عملاں دے نال ہوندی ہے آؤ لوگو جڑی میں گل کرنا چاہنا کلاں والی چادر پاؤنا میت تے جائز نہیں اے میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں اور شریعت تواڈے میرے ذوق دا نام نہیں شریعت تواڈی میری عقل دا نام نہیں شریعت پاک پیغمبر دے طریقے دا نام ہے اور پڑھو میرے پیغمبر دے درود امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جنازے دا طریقہ بیان فرمایا سن لو دھیان دے نال 4 تکبیرات دے نال میرے پیغمبر نے جنازے دا طریقہ ارشاد فرمایا ہے سب تو پہلی تکبیر دے بعد اللہ اکبر کہن دے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ پڑھن دے بعد کوئی چھوٹی سورت پڑھن دے بعد پھر دوسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر دوسری تکبیر دے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے جڑا نماز دے اندر پڑھیا جاندا ہے جڑا درود پڑھنا ہے جڑا نماز دے اندر درود پڑھیا جاندا ہے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الہ آخر سارا درود ابراہیمی پڑھن دے بعد پھر تیسری تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر ہن میت واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرنیاں نے تے کی کہنا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اوے لوگو اچھا پھر جنازہ ہو رہا ہے نا کئی بندے پیچھے کہندے نے آمین 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 اے کیڑا طریقہ ہے اللہ دے بندو 2 چیزاں سمجھ لو اگر کسی بندے نو جنازے دیاں دعاواں نہیں نہ ہوندیاں کیونکہ اکثر امام اونچی آواز دے نال جنازہ پڑھاندے نے ایسا پڑھانا بھی جائز ہے حدیث پاک تو ثابت ہے درست ہے کوئی حرج نہیں لیکن بلند آواز دے نال نماز جنازہ پڑھانا یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے اور حدیث پاک تو ثابت ہے دلیل کی ہے کئی کتاباں دے اندر ہوندا ہے صحابہ کرام بیان کردے نے سمعت من دعائه صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے نبی پاک جنازہ پڑھا رہے ہوندے تے نبی پاک ایک آوی دعا پڑھ دے ایک آوی دعا پڑھ دے ایک آوی دعا پڑھ دے پتہ لگا نبی پاک دعاواں پڑھ دے سن صحابہ دعاواں سن دے سن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز دے نال دعاواں پڑھ دے صحابہ کہندے اسی جتھے دعاواں سن رہے ہوندے چونکہ پیغمبر علیہ السلام بلند آواز دے نال جنازہ پڑھاندے سن لوگو اگر تانوں دعاواں نہیں ہوندیاں پھر آمین آمین کہن دی بجائے امام جویں جویں دعاواں پڑھدا ہے اودیاں دعاواں نو سن سن کے نال پیچھے دعاواں دہرایا کرو مثلا امام نے پڑھیا اللہم اغفر لحینا تسی بھی کہنا ہے اللہم اغفر لحینا اللہ جڑا ساڈا زندہ نے اللہ انہاں نوں بھی معاف کر دے با میت نا اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں نوں بھی معاف کر دے مثلا تسی میت دے پتا اگر جنازہ پڑھن واسطے گئے ہو دعاواں نہیں ہوندیاں امام دیاں دعاواں سن سن کے پھر تسی دعاواں پیچھے دہرایا کرو لیکن دیکھ لو المیاں دیکھ لو ظلم دیکھ لو دین تو دوری دیکھ لو سوچو ذرا اج دے جمعے دی اینی گل پلے بن کے لے جاؤ اللہ دے بندو آخر ایک دن ماں نے فوت ہو جانا ہے ایک دن باپ نے فوت ہو جانا ہے نوجوانہ سوچ ذرا تیرے باپ دی میت تیرے سامنے پئی ہے تیری ماں دی میت تیرے سامنے پئی ہے باپ ماں دی میت نو سامنے رکھ کے اگر تو ایک دعا بھی نہ پڑھ سکے میں نو بتلاؤ تیری 20 سالہ 30 سالہ زندگی دا کیا فائدہ ہے اللہ دے بندو 35 سال تیری عمر ہو گئی ہے 40 سال تیری عمر ہو گئی ہے تیرے باپ نے تینوں کھلایا تینوں پلایا تینوں سب کچھ دیتا یار کوئی 15 منٹ کٹ کے مسجد اندر آیا کر جنازے دیاں دعاواں یاد کریا کر اے اللہ دے بندو جے رب نے 3-4 بیٹے دتے نے 3-4 بیٹیاں دتیاں نے روزانہ اپنے بچیاں نوں ایک حسن المسلم کتاب لو اس کاپی دے اوپر روزانہ اپنے بچیاں نوں جنازے دا ایک ایک لفظ کر کے انہاں دعاواں نوں یاد کروانا پیندا ہے اپنے بچیاں نوں جنازے دیاں دعاواں یاد کروا کے جاؤ اس ٹائم تقریباً 90% ایسے لوگ موجود نے بلکہ 95% ایسے لوگ موجود ہیں جنہاں دے بچیاں جنازے دیاں دعاواں تک نہیں آوندیاں آؤ لوگوں میں جڑی گل کرن کروڑاں کما لو اللہ دی قسم بندے نے کھانی وہی گندم دی روٹی جڑا ایک ریڑی چلاون والا بھی کھاندا ہے کھانے وہی چاول نے اگر کوئی بندہ سارا دن ساری زندگی دے سال کماؤن تے لگا رہندا ہے تو کوئی سونے دے بیڑے نہیں کھا کے سو کھاندا گندم دی روٹی ہے لیکن افسوس دی بات ہے جنازے دیاں دعاواں تک یاد نہیں
آئیے حباب زیوکار مسجد کے اندر آ کے دعاواں یاد کرو، کم از کم ایک دعا یاد کر لو۔ نبی علیہ السلام بڑے خشوع دے نال جنازہ پڑھایا کر دے، بڑے خشوع دے نال نماز جنازہ پڑھ دے۔ بلکہ میں تانوں ایک حدیث سنانا، اللہ دے پیغمبر جنازہ پڑھا رہے نے، صحابہ پیچھے جنازہ پڑھ رہے نے۔ ایک صحابی کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آ رہا سی اگے میت میری ہوندی تے اللہ دے پیغمبر ایڈے خشوع نال دعاواں پڑھ دے۔ اے جی صحابہ اللہ دے بندو، پہلی تکبیر دے بعد سورۃ الفاتحہ، روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے نماز جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر کہہ کے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ لوگوں نے کیا حضرت جی سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھی ہے؟ یا انہوں نے خود ہی کہہ دیتا، کہنے لگے لِتَعْلَمُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، اے سورۃ فاتحہ میں اس واسطے پڑھی ہے تاکہ تانوں پتہ لگ جائے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ سورۃ الفاتحہ چنا کوئی بھی نماز ایسی نہیں، فجر زور اثر مغرب عشاء، نماز جنازہ، نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ یا اشراق چاش، نماز تہجد، کوئی نماز ایسی نہیں جڑی نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تے او نماز اللہ دے ہاں قبول ہو جائے۔ نماز وہی ہے جس دے اندر سورۃ الفاتحہ، ہر رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھیا کرو۔ امام دے پیچھے کھڑے ہو یا امام بن کے کھڑے ہو، سورۃ الفاتحہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں نماز اس بندے دی جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا۔ آئیے حضرات زیوکار میں تواڈے سامنے نا 100 گلاں دی ایک ہی گل کراں، اللہ دے بندو جنازہ انج پڑھیا کرو جویں تسی پسند کرتے ہو کہ کل نوں ساڈا بھی کوئی جنازہ اسی طرح پڑھے۔ جنازہ انج پڑھو، اج تے اسی موبائل نہیں نہ بند کر دے، جنازہ گاہ دے اندر اج دنیا دیاں گلاں ساڈیاں مکدیاں نہیں۔ میں حیران ہونا کئی لوگ جنازے گاہ جا کے بھی جفیاں پا کے مل رہے ہوں۔ اچھا جفی پا لیے پھر ہسنا ضروری ہے؟ پھر ہس رہے ہوں۔ اللہ دے بندو ضروری نہیں کہ تسی مسکراؤ، ضروری نہیں کہ تسی جفیاں پا کے ملو۔ کوئی پتہ نہیں کہ میں ہربنس پورا دے اندر کھڑا، مغل پورے کھڑا، ہر میں دھرم پورے کھڑا، یا میں کسے بازار دے اندر کھڑا، انہوں نہیں پتا میں قبرستان اندر کس دا جنازہ پڑھن واسطے آیا۔ اللہ دے بندو بازاراں والی کیفیت ساڈی جنازگاہ دے اندر ہوندی ہے۔ آئیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لہ، کلمہ استرجاع پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ اللہ دے بندو مڑ مڑ کے جی اگر اس بندے نو جان دے ہو، ذہن دے اندر خیال ہوندا ہے، تصور ہوندا ہے یار ادے نال میں کھاندا رہیا، پیندا رہیا، بیندا اٹھدا رہیا، تے جویں جویں خیال ہوندا ہے اوویں اوویں کہنا ہے اے میرے اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اے میرے اللہ اس بندے نو معاف کر دے۔ نالے کلمہ استرجاع پڑھنا ہے۔ اور لوگو یہ معاملہ میرے نال بھی پیش آن والا ہے، یہ معاملہ تواڈے نال بھی پیش آن والا ہے۔ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، لوگوں اپنی نماز ٹھیک کر لو۔ افسوس دی گل اے وے نہ ساڈا نماز جنازہ ٹھیک ہے نہ ساڈی فردی نماز ٹھیک ہے۔ تسی سارے اپنے گھراں دے اندر جا کے چیک کرو کنے ساڈے بیٹے بیٹیاں نے، کنیاں بیویاں نے، کیسے کنے خاوند نے جنہاں نوں نماز دا ترجمہ یاد ہوئے، جنہاں نوں نماز مکمل صحیح یاد ہوئے۔ افسوس زد افسوس بات ہے دین دی ساری بنیاد نماز ہے، نماز نہیں تے دین نہیں، نماز نہیں تے اسلام نہیں، نماز نہیں تے ایمان نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز جنازہ پڑھان والا جڑا امام عورت اگر میت دی تے درمیان دے اندر امام کھڑا ہوئے گا، اگر مرد دی میت ہے تے سراندے والی سائڈ تے امام کھڑا ہوئے گا۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ تے آپ دی سنت ہے۔ موت تو لے کے قبر تک جدوں تسی میت نو قبرستان لے کے جا رہے ہوندے ہو، اگر عورت دا جنازہ
تے میرے پیغمبر نے فرمایا عورت دے جنازے نو عورت دی چارپائی نو غیر محرم بھی کندھا دے سکدا ہے، اے دے اندر کوئی حرج نہیں۔ اللہ دے بندو غیر محرم بھی جناب میت نو عورت دی میت نو کندھا دے سکدا ہے۔ بخاری دے اندر مسئلہ موجود ہے، اگر کوئی غیر محرم کفن تو پکڑ کے ایسی وجہ بن گئی ہے قبر دے اندر رکھنا چاہے تے یہ بھی جواز موجود ہے۔ غیر محرم جناب عورت دے کفن تو پکڑ کے قبر دے اندر لحد دے اندر بھی اتار سکتا ہے، یہ دے اندر بھی کوئی حرج نہیں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی لوگوں یہ سنت ہے اور آپ دا طریقہ ہے، اور پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نو جنہاں نے قبر دے اندر اتاریا ہو غیر محرم سن، میں پھر کہاں گا شریعت تواڈے میرے ذوق دا نام نہیں، شریعت تواڈی میری غیرت اور محبت دا نام نہیں، شریعت میرے پیغمبر دے طریقے دا نام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سارا طریقہ بیان فرمایا، موت تو لے کے قبر تک میں مشکات ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ اور دیگر کتاباں بخاری مسلم دے اندر جو میں پڑھے ہیں طالب علم نے لوگوں انہاں ساریاں کتاباں اندر کتے بھی نہیں لکھیا میت دی کا جدوں چارپائی نوں تسی چک دے ہو میت دا پاوا پکڑ دے ہو تے زور نال کہو کلمہ شہادت، یہ کتے لکھیا میت دا پاوا پکڑن لگیا۔ میں دیکھا دیکھی لوگاں نے شروع کر دیتا ہے، ہر بندہ ہی اگے یاد دی اسوی پڑھن گے پاوا کلمہ شہادت لا الہ الا، یہ کتے نہیں لکھی لائبریریاں چھان مارو، پیغمبر اسلام حدیث دا سارا ذخیرہ چھان مارو، نہ قرآن تو ملتا ہے نہ حدیث تو ملتا ہے۔ میت دے جدوں چارپائی دے پاوے نو پکڑنا ہے کلمہ شہادت کہنا ہے کتے بھی جائز نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا او لوگوں جڑی میں گل بیان کرنا چاہنا جے جوانی دے اندر کلمے دا حیا نہیں کیتا موت ویلے پاویں کروڑ وری بھی پڑھ دے ہو اللہ دی قسم کلمہ کوئی فائدہ پھر نہیں دے گا، اللہ دی قسمیں کوئی فائدہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ اپنی سیرت آپ دا انداز کیے فرمایا ثم اماتہ فاقبر، موت دے نال بندہ ہم کنار ہو گئے دا سفر موت تو لے کے قبر تک دا جاری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مسلمان مومن بندے دا جنازہ پڑھ دے کسی مسلمان دے جنازے دے اندر اگر 40 بندے شریک ہو جان 40 بندے کنے بندے 40 بندے شریک کو جان، اگلا جملہ سنیا جے لا یشرکون باللہ، وہ 40 دے اندر شرک موجود نہ ہوئے، 40 دے 40 رب نہ شرک نہ کرتے ہون، اور مومن بندے دے جنازے دے اندر آ کے یہ 40 توحید پرست بندے سفارش کر کے کہہ دین اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے، اللہ انہاں 40 توحید پرستاں دی سفارش نو قبول کر کے اپنے بندے نو معاف کر دیندے نے۔ دعا کرو اللہ 40 توحید پرست ساڈے جنازے اندر شامل ہون دی توفیق دے۔ آئیے حضرات عظیمکار جے شرک کرنے والے بندے 40,000 بھی ہون تے اللہ دی جناب اندر کوئی قدر و قیمت نہیں۔ شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے۔ اور آئیے جڑی میں بات ایک روایت اندر ہوں گا 100 بندے دا میرے پیغمبر نے ذکر فرمایا ہے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا 4 توحید پرست بندے جڑے رب دے نال شرک نہیں کردے، میں لاہوری طالب علم دا ترلا سمجھو انہاں قبراں تے لوگوں سجدے نہ کریا کرو، حضرت علی دے نال پیار کرو، لیکن یا علی مدد دا نعرہ لگاونا یا غوث اعظم دا نعرہ نہیں لگانا، یا علی مدد دا نعرہ اس واسطے نہیں لگانا میرے حسین نے یا علی مدد دا نعرہ نہیں لگایا، میرے حسن نے یا علی مدد دا نعرہ نہیں لگایا، اور مدد او دے کولو منگو جدے کولو نبی مدد منگ دے رہے، جدے کولو ولی مدد منگ دے رہے، اور جدے کولو علی بھی مدد منگ دے رہے۔ اور حضرات عظیمکار آخری باتاں جڑیاں میں بیان کرنا چاہنا، لوگوں غیر اللہ نو پکارنا خطرناک شرک ہے، درباراں مزاراں تے غیر اللہ دی نظر و نیاز دینا خطرناک شرک ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا، آقا فرماندے نے کسے بندے دی جنازے دے اندر 3 یا 4 توحید پرست بندے گواہی دے دین او دی نماز دے بارے، او دے دین دے بارے کہ اللہ بندہ نمازی سی، بندہ دیندار سی، اللہ تے اللہ دے رسول دا بندہ حق نہیں سی رکھدا، 3 یا 4 بندے او جڑے 40 بندے نے وہ الگ نے، 3-4 بندے الگ نے، فرمایا عقیدہ توحید و سنت اور عمل دی گواہی دے دین، اللہ پاک اپنے بندے دے زندگی بھر دے بشری تقاضیاں دے مطابق ہوئے گناہاں نو معاف کر کے اللہ جنت عطا فرما دیندے۔
اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے کوشش کریا کرو نماز جنازہ پھر پڑھنا ضروری ہے، نماز جنازہ ضرور پڑھیا کرو، پھر انج کوشش کرو کسی نیک بندے دا موحد بندے دا توحید پرست بندے دا بالخصوص جڑا دین دا پہرے دار ہے دین دا چوکی دار ہے تے او دی نماز جنازہ پڑھن واسطے لازمی جایا کرو۔ میں باوضو منبر تے کھڑا اللہ دے بندو او دی معافی تے ہونی ہے کہ ایسے رب دے پیارے ہوندے نے انہاں دا جنازہ پڑھن دے نال اللہ تانوں بھی معاف کر دیندے نے، انہاں دا جنازہ پڑھن دے نال اللہ تانوں بھی معاف کر دیندے نے۔ اللہ کہندے نے او تو میرے اس بندے دا جنازہ پڑھن آ گئے ہیں جن نے کدی میں رب دا گلا نہیں کیتا، جڑا ساری زندگی میں رب دی توحید تے پکا رہیا وے، جن نے میں رب نال کدے شرک نہیں کیتا، اج تو او دے حق اندر گواہی دتی ہے اونوں تے معاف میں کرنا ہی کرنا سی، جا میں تیری بھی زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف فرما دیتا وے۔ لوگوں نیک بندے دا جنازہ لازمی پڑھیا کرو، نیک بندے دے جنازے اگر تانوں سفر کر کے بھی جانا پوے نیک بندے دے جنازے تو نہ رہیا کرو، ثواب کتنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مومن بندے دا جنازہ پڑھن واسطے جاندا ہے اللہ اود پہاڑ جنہ ثواب عطا فرما دیندے نے۔ 11-12 کلومیٹر تے پھیلیا پہاڑ ہے۔ آگے آخری گل کراں تے میرا سلام موت تو لے کے قبر تک جڑا سفر میں مکمل کرنا چاہنا، فرمایا ثم اماتہ فاقبر، اے شیر جوان جو اللہ دے ہاں موت دے نال ہم کنار ہو گیا اور موت میت جڑی ہے دی نو قبر ول لے کے جایا جا رہا ہے۔ فرمایا انا للہ پڑھنا ہے، میت دیاں اکھاں نو بند کرنا ہے، چشم دے اذان نو سیدھا کرنا ہے، کوئی بے صبری والا تے بد دعائی جملہ نہیں بولنا تے کوئی آہو بقا نوحہ نہیں کرنا۔ پیغمبر فرماندے نے کفن سنت دے مطابق، غسل سنت دے مطابق، یہ سارے معاملے سنت دے مطابق، اگر کوئی قرض دا لین دینے تے میت دا یہ بھی کلیئر کر دیو اللہ دے بندو کہ پھر میت فوت ہونے والا قرض دے نہیں سکتا، او دا طریقہ کارے میں 4 جماعتی پائی مل کے او دا قرض ادا کر دیو اور اے دا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ اپنے بندے دے بدلے زندگی بھر دے گناہاں نوں معاف کر دیں گے۔ یہ بھی بہترین صدقہ ہے کہ کسی غریب دا بندہ قرض اتار دے وے، یہ بھی بہت بڑے اجر والی بات ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا نا کہ جناب ثم اماتہ فاقبر، ہن دیکھو جیندے جی بندے دے کولوں 100 باتاں ہو جاندیاں نے، 100 گلے شکوے ہو جاندے نے، 100 بندے دے نال شکایتاں ہوندیاں نے، 100 معاملات ہوندے نے، کمیاں کوتاہیاں ہر بندے اندر موجود نے، لیکن جدوں کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے، کوئی محلے دار فوت ہو جائے، آقا فرماندے نے آخری گل جے مرن دے بعد پھر اودیاں برائیاں نہیں کرنیاں، مرن دے بعد ہن او دا حساب اللہ نال، ہن او دا معاملہ اللہ نال ہے۔ فرمایا لا تسب الاموات، مردیاں نو برا نہیں کہنا، مردیاں نو مندا نہیں بولنا، فوت ہون والیاں نو برا اس واسطے نہیں کہنا، زندہ تکلیف محسوس کرن گے تے ہن فائدہ کوئی نہیں، اے دا معاملہ اللہ دی سپرد ہو گیا ہے، اے دا معاملہ اللہ ول چلا گیا ہے۔ ثم اماتہ فاقبر، اگر کوئی غلطی کر گیا ہے، کوئی کمی کوتاہی کر گیا تے تہاڈی زبان چوں اے نکلنا چاہیے اللہ اپنے بندے نو معاف کر دے، اللہ اپنے بندے دے معاملے اندر خیر پیدا کر دے۔ اوے لوگوں ایتھے نا کسے چھوٹے بچے تو ہو جاوے نا کوئی غلطی کمی کوتاہی اس بلا کہ ہاں جی ادا دادا بھی انجدا سی تے ادا پیو بھی انجدا سی، یعنی اسی فوت ہویا نو پڑھنے ہیں۔ فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جڑے تان زنی کردے نے پیسے دے بلبوتے دے اوتے غیبتاں کردے نے، ایسے بندیاں نو اللہ جہنم دے ویل گڑے اندر سٹ چھڈے گا۔ فوت ہون دے بعد انہوں معاف کر دیو اللہ دے بندو۔ پھر اگر میت دیاں لباں زیادہ بڑیاں نے انہاں نو کٹنا درست ہے، اور اسی طرح اگر ناخن میت دے زیادہ بڑے نے ناخن کٹنے بھی جائز نے، البتہ زیر ناف بال یہ ستر دا شرم حیا دا معاملہ ہے، ادھر جانا چڑھا ہے نا جائز نہیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے غسل تو لے کے اللہ کا موت تو لے کے قبر تک دے جو میں مسائل 2 خطبیاں دے اندر بیان کیتے نے اللہ بار بار سنن اور
سمجھن دی اور سکھن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد